بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی مقام آخر فاذکرونی اذکرکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج جو ہم لوگ جس موضوع پہ بات کریں گے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دریائے گائے یا بیل دریا سے موتی نکال کر لاتا ہے اور رات میں اس کی روشنی میں سبزہ زار سے سوسن اور ریحان جلدی جلدی چڑھتا ہے۔ اسی لیے اس جانور کا فضلہ عنبر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی غذا نرگس اور نیلوفر وغیرہ لطیف اور خوشبودار نباتات ہیں۔ اب مولانا اس مضمون سے جو بات بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ایک در بیش بہا بات ہے کہ جس طرح گاؤ بحری کا خوشبو کھانا سبب ہوتا ہے خوشبو حاصل ہونے کے، اسی طرح جس کی روحانی غذا نور جلال یعنی ذکر و اطاعت ہوگی تو اس کے لبوں سے کلام مؤثر کیوں کرنا پیدا ہوگا۔ اس مضمون کو اس شعر میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ہر کے باشد قوت او نور جلال چون نزا از لبش سحر حلال، کہ جس کی غذا نور جلال یعنی ذکر و اطاعت ہوگی تو اس کے لبوں سے کیوں کر نہ کلام موصل پیدا ہوگا۔ پھر وہ دریائے گائے نور گوہر میں چڑھتے چڑھتے موتی سے دور چلا جاتا ہے۔ اس وقت کوئی تاجر جو اس موتی کے غرض سے وہاں درخت کے اوپر سیاہ کیچڑ لیے بیٹھا رہتا ہے اس موتی پر پھینک دیتا ہے۔ اس سے سبزہ زار تاریک ہو جاتا ہے، کیونکہ کیچڑ موتی کی شعاع نور کو پھیلنے سے روک دیتا ہے۔ وہ دریائی گاؤ تھوڑی دیر اسی چراگاہ میں دوڑا پھرتا ہے تاکہ اس مخالف کو سینگ میں لپیٹ لے، مگر درخت پر مامون بیٹھا رہتا ہے۔ بس جب وہ دریائی گاؤ نا امید ہو جاتا ہے تو وہاں آتا ہے جہاں موتی رکھا تھا، مگر وہاں آ کر کیچڑ دیکھتا ہے جو در شاہ سوار کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ بس کیچڑ دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ اب مولانا یہاں یہ ایک عظیم نصیحت فرماتے ہیں کہ ابلیس لعین بھی اسی جانور کی طرح سیدنا آدم علیہ السلام کے خاکی پتلے کو دیکھ کر بھاگا اور سجدہ تعظیمی کرنے سے انکار کیا اور امر الہی پر اعتراض کیا کہ خاک سے آگ افضل ہے اور یہ خاکی ہیں اور میں ناری ہوں۔ اور ابلیس بدبخت کو یہ عقل نہ آئی کہ اس خاک اور آب و گل کے اندر خلافت الہیہ کی تاجدار سیدنا
آدم علیہ السلام کی روح مخفی ہے۔ تو فرمایا کہ اے رفیقو، اس قیلولہ سے اور مقولہ سے پرہیز کرو، تحقیق کے ہوائے نفسانی حیض الرجال ہے، یعنی زندگی کو محض عیز کوشی اور فضول بحث و مباحثے میں ضائع کرنے کی بجائے سلوک طے کرنے میں فوراً مشغول ہو جاؤ کہ وہ ابلیس مابین تین یعنی مٹی کے باطن سے بے خبر اور اندھا تھا۔ وہ دریائی گاؤ کب واقف تھا کہ کیچڑ میں موتی پوشیدہ ہے۔ اسی طرح جو زمانے کے احمق ہوتے ہیں وہ اہل اللہ کی ظاہری خستگی اور بے سر و سامانی کو اپنے بنگلوں اور دیگر ٹھاٹ باٹ اور قیمتی کپڑوں سے موازنہ کر کے دھوکہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہ خبر نہیں کہ خزانہ ویرانے میں ہی ہوتا ہے اور بے سر و سامانی میں ہی میر سامانیت اور دیوانگی میں ہی صد فرزانیت مخفی ہے، یعنی اللہ والوں کی روح میں تعلق مع اللہ کا خزانہ ہے۔ ان کی بے سر و سامانی سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے۔ خدا ان سے معاندین ہیں کو ہدایت دے جو اہل اللہ سے نفور ہیں اور محروم ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ تاجر درخت سے دیکھتا رہتا ہے اس دریائی گاؤ کو کہ کب یہ احمق اس کیچڑ سے مایوس ہو کر دریا کی طرف رخ کرے اور پھر اتر کر موتی نکال کر کامیاب واپس جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ والوں سے استفادہ میں ان کے جسم خاکی پر نظر مت ڈالو، ان کی روح سے اللہ کی خوشبو سونگو۔ جس طرح مجنوں کو جب علم ہوا کہ لیلا کا انتقال ہو گیا تو قبرستان گیا اور زار و قطار روتا ہوا ہر قبر کی مٹی کو سونگتا تھا، یہاں تک کہ جب لیلا کی قبر پر پہنچا تو مٹی کو سونگ کر کہا کہ ہاں یہی لیلا کی قبر ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس مثل مجنوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجنوں میں بھی ہر خاک کو سونگتا تھا، یہاں تک کہ خاک لیلا کو بے خطا پا لیتا ہوں۔ اسی طرح مولا کی یعنی اللہ کی خوشبو اللہ والوں سے اللہ کے سچے مجنوں اور طالب کو مل جاتی ہے، اور وہ چند مجالس اور صحبتوں میں سونگ لیتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر جو قلب ہے وہ تعلق مع اللہ کی خاص تجلی سے مشرف ہے۔ حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا کہ تحقیق کہ میں نے یمن کی طرف سے اللہ کی خوشبو پا رہا ہوں۔ یہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو تھی جو یمن کے کسی قصبہ کرن میں بہت اللہ والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور ماں کی خدمت کے سبب دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر نہ ہو سکے تھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ انی لآجد ریح الرحمن من قبل الیمن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں رحمان کی خوشبو یمن کی طرف سے پا رہا ہوں۔ آج بھی خدا کے سچے عاشقین اور طالبین اللہ والوں سے اللہ کی خوشبو پا جاتے ہیں اور ان سے استفادہ میں عار و شرم نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں اس کی ظاہری کوٹھی ہے، ظاہری بنگلہ نہیں ہے۔ اسی لیے آداب مرشد میں یہ لکھا گیا ہے کہ مریدین کو چاہیے کہ وہ شیخ کی ظاہری حالت کو نہ دیکھیں بلکہ اس نعمت پہ نظر رکھیں جو اس کے سینے میں ہے، اور اس کی ذاتی زندگی کے اوپر نکتہ چینی نہ کریں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اے عشق، اے شرم و اندیشہ کہ دشمن میرے پاس آ جا، کہ میں نے شرم و حیا کا پردہ چاک کر دیا، یعنی وہ غیر پسندیدہ شرم جو اطاعت امر الہی میں حائل ہو اس کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر جو چیز مانع ہے یا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی اطاعت میں کمی آ رہی ہے، ہم وہ کام چھوڑ دیں۔ اب بعض اوقات سالکین کو سمجھ نہیں آتا کہ بھئی ہم لوگ ایسا کیا کرتے ہیں کہ ہماری ساری کچھ محنت کے باوجود بھی ہمیں صحیح طور پہ اللہ کی نعمت نہیں مل پا رہی۔ تو اس کے ضمن میں یہ عاجز آپ کو حضرت دامت برکاتہم کا بتایا ہوا ایک طریقہ بتاتا ہے، جس میں حضرت دامت برکاتہم نے ایک مجلس میں کچھ حضرات کسی ملک سے تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم فلانے سلسلے کے مجاور ہیں اور آپ سے خلافت لینا چاہتے ہیں۔ حضرت دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بھئی ہمارا ایک طریقہ کار ہے، آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں داخل ہوں، ہمارے ساتھ سبق طے کریں، تو اللہ نے چاہا تو یہ نعمت آپ کو مل جائے گی۔ پھر حضرت جی نے آگے جو بات فرمائی جو آپ لوگوں کو بتانے کے لیے مقصود ہے، وہ یہ فرمایا کہ دیکھیں ایک لسٹ تیار کریں ان کاموں کی جو آپ کرتے ہیں۔ جیسے کرکٹر ہوتا ہے وہ ایک ایک کر کے بالر جو ہے وہ وکٹیں گراتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ اوپنر کو چھوڑ دے اور لاسٹ بالر جو ٹیل اینڈر ہے اس کو آؤٹ پہلے کر دے۔ تو اپنی لسٹ تیار کریں اور ایک ایک کر کے نفس کی برائی سے نجات حاصل کریں۔ کوئی فیس بک میں لگا ہوا ہے، کوئی واٹس ایپ کے کسی ایسے گروپ میں شامل ہے جس کے اندر لڑکیاں آتی ہیں کی تصویریں آتی ہیں یا ویڈیوز آتی ہیں، گانے آتے ہیں یا گندے قسم کے مذاق کیے جاتے ہیں یا فضول قسم کا یا لوگوں کے متعلق بیہودہ قسم کے کومنٹس پاس کیے جاتے ہیں یا اسٹیج ڈرامے شیئر کیے جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے پرہیز کریں۔
کوئی یوٹیوب کا بیمار ہے، کوئی ٹویٹر پہ، اور کوئی شخص جو ہے وہ، تو ہر بندہ کہیں نہ کہیں کوئی ایک برائی کر رہا ہے۔ اچھا، یہ تو ہیں صرف سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ برائیاں۔ اب آپ اس میں سے میڈیا کو نکال دیں اور سوشل برائیوں میں دیکھ لیں کہ لگائی بجھائی کی عادت، ایک کان سے سنی اور پورے جہان کے اندر اس کو وائی فائی کے ذریعے پھیلا دیا۔ سب سے زیادہ تیز رفتار بات کو پھیلانے والا میڈیا دنیا میں جس کو سمجھا جاتا ہے وہ سوشل میڈیا سے پہلے خواتین کا میڈیا سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسی عورتیں جو بغیر تحقیق کے پھر غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، تو یہ پھر ساری برائیاں ہیں جن کو آہستہ آہستہ چھوڑنے میں ٹائم لگتا ہے۔ اور پھر بندہ 95% برائیاں چھوڑ دیتا ہے، صرف 1% نہیں چھوڑتا، مطلب 5% رہ جاتی ہے، تو وہ بھی جب آپ نیک مجالس میں آ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دید قصور عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے شیخ حضرت جی دامت برکاتہم کے ساتھ صدقے دل کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، جو ناقص پن ہے، اللہ اس کو دور فرما دیں اپنے فضل سے، اور ہمیں عافیت کے ساتھ اللہ والوں کے قدموں سے جوڑے رکھیں۔ ہماری اس وقت بیٹھنے کا دوسری مقصد جو بات ہم کرتے ہیں وہ اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے کسی ایک پوائنٹ کا ڈسکس کرنا جس سے ہماری شخصیت بہتر ہو جائے۔ اس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے متعلق ان کی کوئی ایک سنت بیان کی جاتی ہے۔ تو پہلے 2 دن سے یاجز نے ایک بات فرمائی کہ جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں۔ کل یہ بتایا کہ سب سے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے۔ اور آج کی جو بات ہے وہ یہ سمجھیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص صفت ہے جس کے اوپر کافر بھی گواہ ہیں کہ یہ صفت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وہ مطلب کہ اس کے اوپر کہہ ہی نہیں سکتے، موقع ہی نہیں ان کے پاس ہے کہ کوئی حجت ہی نہیں کہ وہ کبھی کہہ سکے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صفت نہیں ہے۔ اور یہ صفت ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک چیز بتا دے کہ جس کو میں چھوڑ دوں تاکہ میرے سارے گناہ چھوٹ جائیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ تو صرف اس ایک گناہ کو چھوڑ دینے سے ساری برائیاں چھوٹ جائیں گی۔
اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سچ کو لے آئیں، دو رنگی سے نکال کے یک رنگی اپنانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کے متعلق، جو قرآن مجید کا 11واں جز ہے، 11واں سپارہ ہے، یا عجیز اس کے متعلق اس پہ کیا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اس کے متعلق تھوڑی سی بات کر دیتا ہے۔ 11ویں پارہ میں سورہ توبہ کا بقیہ حصہ ہے اور سورہ یونس علیہ السلام کا مکمل ہے، سورہ یونس مکمل ہے۔ تو سورہ توبہ کے بقیہ حصہ میں 3 باتیں ہیں کہ منافقین کی مذمت ہے، مومنین کی 9 صفات ہیں جو ہر مومن کو اپنانی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ رضوان اللہ اجمعین۔ کہ منافقین کی مذمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے منافقین کے جھوٹے اعذار کے بارے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی تھی۔ مدینہ منورہ واپس آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا۔ نیز منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد زرار بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں کھڑا ہونے سے منع فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ مومنین کی جو 9 صفات بتائی گئی ہیں وہ یہ کہ یہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، اگر توبہ ٹوٹ جائے تو فوراً دوبارہ توبہ کر لیں۔ تو مومنین توبہ کرنے والے ہیں اپنے گناہوں سے، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیک کاموں کا حکم کرنے والے ہیں، بری باتوں سے منع کرنے والے ہیں، اور 9ویں چیز ہے اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے آگے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ان کے نام ہیں کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں سے 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا۔ ہر قسم کا سوشل تعلق جو تھا ان سے منقطع کر دیا گیا، یہاں تک کہ زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے میں کیا گیا۔ تو قرآن مجید میں ان کی توبہ کے متعلق بیان ہوا۔ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن سے وہ پیدا ہوئے اس دن سے آج تک یہ ان کی زندگی کا بہترین دن ہے جس کے اندر ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا۔ پھر سورہ یونس میں کے متعلق بیان ہے کہ سورہ یونس میں 4 باتیں ہیں۔ ایک توحید ہے، رازق، مالک، خالق، ہر قسم کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے، 31ویں آیت میں۔ دوسری چیز رسالت ہے، اور اس کے ضمن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کے قصے مذکور ہیں۔ تیسری چیز قیامت ہے کہ روز قیامت سب کو جمع کیا جائے گا۔ چوتھی چیز کفار کو اس کا یقین نہیں۔ قرآن مجید کی عظمت کہ یہ بڑی دانائی کی کتاب اور آیات ہے، کیونکہ
کفار یہ کہتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے یہ کتاب لکھ لی ہے، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارے درمیان زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، تو جب تم نے مجھے ان 40 سال کے اندر جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا تو میں مخلوق کے ساتھ تو جھوٹ نہیں بولتا، تو اللہ کے ساتھ کیا جھوٹ بولنے کا میرے پر تم وہ کرتے ہو؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ بیان کی گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی استاد سے پڑھا، نہ کسی کی شاگردگی اختیار کی، نہ کوئی کتاب اس سے پہلے پڑھی تھی، تو اتنی عظیم کتاب لے کر آئے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی عظمت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا خاصہ ایک ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے بات نہیں مانی سوائے کچھ لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے بات ماننے والوں کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ رکھا اور باقی سب کو جو کہ نافرمان تھے اپنے پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ تو فرعون اور اس کے سرداروں نے بات نہ مانی، بلکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتلایا اور ان کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لے آیا۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور مسجدیں بنائیں اور مسجدوں میں سب نماز ادا کریں۔ فرعون اور اس کے ماننے والے بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے سمندر میں رستے بنا دیے۔ حضرت یونس علیہ السلام انہی کے نام پر اس سورت کا نام ہے سورہ یونس رکھا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 4 جگہ سورہ نساء، سورہ انعام اور سورہ یونس اور سورہ صافات میں ہے۔ صراحتاً یونس آیا ہے اور 2 جگہ سورہ یونس اور سورہ قلم میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر مچھلی والا، صاحب الحوت اور ذلنون کے صفت کے ساتھ فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں 2 رخ ہیں، ایک ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، اس کا تفصیلی ذکر سورہ صافات میں ہے، دوسرا ان کی قوم کا ان کی غیر موجودگی میں توبہ استغفار کرنا، سورہ یونس میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو کر اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوا کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طغیانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی اور حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی بالکل صحیح اور سالم زندہ رکھا۔ چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور عورتیں، بچے بڑے سب صحرا میں نکل گئے اور انہوں نے آہوازاری اور توبہ استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل گیا۔ تو ہمارے ساتھ بھی آج کل یہی معاملہ ہے کہ قوم کے نبی نے جو تعلیمات دی تھیں اب قوم کے پاس وہ تعلیمات موجود ہیں، تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے آگے سچی توبہ کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھ لیجئے، ختم خواجگان کی ختمات پڑھ لیجئے، بسم اللہ درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. غفرانک ربنا و الیک النصیر. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا باقی انت الباقی. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ ولی المؤمنین.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. اللہ کی رحمتوں کی مسلح دھار بارش ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا عزیز و یا غفار. یا رؤوف و یا رحیم. یا رؤوف و یا رحیم. یا رؤوف و یا رحیم. یا حی یا قیوم. یا حی یا قیوم. یا حی یا قیوم. یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین. اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں. یا اللہ، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. اے میرے مالک، آج رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے. اے رب کریم، جو رحمتیں جو اس پہلے رحمت والے عشرے میں جو ہم رحمتیں ابھی تک نہیں پا سکے، اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہمیں وہ رحمتیں عطا فرما دیجئے. اے رب کریم، ان رحمتوں کے اندر ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت عطا فرما دیجئے. اے رب کریم،
ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر خوش دلی کے ساتھ چلنے والا بنا دیجئے۔ اے رب کریم اس رحمت خاصہ سے یا اللہ ہمارے مردہ قلوب کو زندہ کر دیجئے۔ اے رب کریم اپنی ان برسنے والی رحمتوں کے طفیل اے رب کریم ہمیں اپنی رحمت کے چھاؤں میں لے لیجئے اور ہمیں دنیا کی مصیبتوں اور مصائب سے یا اللہ شرک سے اور الحاد سے بچا لیجئے۔ اے رب کریم ہم سب کو قیامت کے دن تک یا اللہ ہمیشہ کے لیے اے رب کریم شرک سے پاک فرما دیجئے، عافیت عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مالک ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اے رب کریم ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ جیسا آپ کو پسند ہے۔ اے رب کریم ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھال دیجئے عافیت کے ساتھ۔ اے رب کریم ہمارے ظاہر کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بنا دیجئے۔ اے رب کریم ہمارے باطن کو بھی ویسا بنا دیجئے۔ اے رب کریم ہمارے اندر سے اخلاق رذیلہ کو عافیت سے نکال دیجئے۔ اے میرے مالک ہمیں اوصاف حمیدہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مالک ہم آپ کی اس رحمت سے جس کو ہم نہیں پہچانتے کہ وہ کتنی زیادہ ہے یا اللہ ہم پوری طرح مستفیض نہیں ہو سکے۔ اے رب کریم ہم اس رحمت میں سے آپ سے نہیں مانگ سکے اے رب کریم، لیکن آپ کو تو عطا کرنا آتا ہے۔ اے اللہ جیسے آپ نے ہمیں پہلے عطا کیا محض اپنی محبت کی وجہ سے، محض اپنی عطا کی وجہ سے، اے رب کریم محض آپ نے اپنی رحمت کی وجہ سے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا۔ اے رب کریم ہمیں ایمان عطا کر دیا، اس دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا، اپنے اولیاء کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو رب کریم ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر یہ رحمت ہم پر اور ہمارے بچوں پر ہمیشہ قائم رکھیے گا۔ ہمیں اپنے اولیاء اور مشائخ اور حضرت دامت القادم اور ان کی اولادوں کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھیے گا۔ اے رب کریم ہمیں ہر قسم کی بدعات سے، رسومات سے اور غلو سے بچا لیجئے گا۔ اے میرے مالک ہمیں عافیت عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم جتنے لوگوں کو آپ نے آج تک رمضان کی رحمت میں بری فرمایا، اے رب کریم ان کے ساتھ ہمیں بھی شامل فرما لیجئے اور اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجئے۔ اے رب کریم ہمیں، ہمارے بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو، ماں باپ کو، اے رب کریم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ ہماری جماعت کو، خصوصاً ہمارے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کو، اے رب کریم ہم لوگوں کو اپنے ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جن کی آپ بخشش فرماتے ہیں، اور رب کریم ہمیں آئندہ کے لیے عافیت عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں اپنے در سے جوڑ دیجئے، در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے۔ اے رب کریم وقت ضائع ہونے سے بچا لیجئے۔ اے رب کریم خواری سے بچا لیجئے۔ اے میرے مالک ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں، چھاؤں میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمارے حضرت دامت القادم کے ادارہ ایماہت سے جو علم دین کا کورس شروع ہو رہا ہے، اے رب کریم ہم میں سے زیادہ لوگوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ان لوگوں کی ہم پر احسان ہے کہ ہمیں دین پڑھانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اے اللہ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائیے کہ ہم لوگ بھی علم دین حاصل کر لیں۔ اے رب کریم ہمیں علم نافع عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہمیں تکبر والے علم سے بچائیے، غرور والے علم سے بچائیے۔ اے رب کریم ایسے علم سے ہمیں بچائیے کہ اس سے آپ کی ناراضگی حاصل ہو، بلکہ ہمیں ایسا علم عطا فرمائیے کہ ہم آپ کے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار بن جائیں، ان کی سنتوں پہ محبت کے ساتھ چلنے والے بن جائیں۔ اے رب کریم ہمارے اندر سے دو رنگی نکل جائے۔ اے رب کریم ہمیں ظلمات کے اندھیروں سے نکال کے اپنی نیکی اور تقوی کے نور کی طرف لے آئیے۔ اے میرے مالک اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جو لوگ بیمار ہیں، یا اللہ ان کو اب شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جو لوگ رزق اور روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں،
جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ جو کام کاج کی وجہ سے پریشان ہیں، رب کریم ان کو اپنے فضل سے عطا کر دیجئے۔ اے میرے مالک ان کو مخلوق کی محتاجی سے بچا لیجئے۔ اے رب کریم آپ ہی مشکل کشا ہیں، اے میرے مالک آپ ہی حاجت روا ہیں، اے رب کریم آپ ہی سب کو عطا کرنے والے ہیں۔ اے میرے مالک جس کو آپ عطا کرتے ہیں اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس کو آپ نہ عطا کرنا چاہیں اس کو ساری دنیا نہیں دے سکتی۔ اے رب کریم ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے میرے مالک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جو آپ کے شکر گزار ہوتے ہیں، اور جو نیکی تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، اور آپ کے حکموں کے اوپر سر جھکاتے ہیں، اور صبر و تحمل سے صبر و شکر والی زندگی گزارتے ہیں۔ اے میرے مالک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے رب کریم ہمیں مانگنا تو نہیں آتا، اے رب کریم بس اپنی ٹوٹی پھوٹی یا اللہ جو بات دل میں ہے وہ آپ کے عرض کر رہے ہیں۔ اے میرے مالک ہماری خطاؤں کو بخش دیجئے۔ اے رب کریم جو گناہ ہم آج تک کر چکے، اے رب کریم بچپن سے لے کے اپنی جوانی سے لے کے یا اللہ آج کے دن تک، اس لمحے تک جتنے گناہ ہم نے کر دیے، یا اللہ سب کو معاف کر کے نیکیوں میں بدل دیجئے۔ اے رب کریم جو ہم نے نیک اعمال کیے، اے میرے مالک اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے رب کریم جو ہم آپ کے شاعر مقدسہ کی ادب میں کمی رہ گئی، یا اللہ آپ اس کو آج معاف کر دیجئے، اور ہمارے کیے ہوئے عملوں کو ضائع نہ فرمائیے۔ اے رب کریم ہمارے گھروں میں الفتیں اور محبتیں عطا فرمائیے۔ اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے میرے اللہ جن لوگوں کے گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے۔ اے رب کریم خاص طور پہ ہمارے ایک بھائی کی بہن کے لیے یا اللہ ان کی عمر گزرتی جا رہی ہے، اس کے لیے رشتہ درکار ہے، اے میرے مالک عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے رب کریم کچھ دوستوں کے گھروں میں ناچاکی ہے، والدین نے بچوں کو آنے سے منع کر دیا ہے، اے رب کریم آپ اپنی خصوصی رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ سب کو صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے میرے مالک ہم آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے یا اللہ ہم پر دنیا میں مصیبتیں آئیں، اے رب کریم ان کو معاف فرما کے ان کو نیکیوں میں بدل دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں قلب سلیم عطا کر دیجئے۔ اے میرے مالک ہمیں قلب منیب عطا کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ اے رب کریم آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دو نام عطا فرمائے یا رؤوف اور رحیم کے۔ اے رب کریم ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی رحیم اور کریمی کے واسطے سے ہمیں بھی عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جس طرح آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین میں سے حصہ عطا فرمایا، اے رب کریم ہمیں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین میں سے حصہ عطا فرمائیں، اور ہمیں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائیں۔ اے رب کریم ہمیں ہمارے بیوی بچوں اور اولادوں کو، عزیز و قاری بہن بھائیوں کو، دوست احباب کو جن سے ہمارا ساری زندگی تعلق رہا ہے یا ہوگا، اے رب کریم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت عطا فرمائیں۔ اے رب کریم دنیا میں جو اس مصیبت کا شکار ہے یا اللہ مسلمانوں کے قلوب کو مضبوط فرمائیں۔ اے رب کریم مسلمانوں کے قلوب کے اوپر سکینہ عطا فرمائیں۔ اے رب کریم کفر کی کوششوں کو یا اللہ ناکام بنائیں۔ اے رب کریم ہماری مدد فرمائیں اور مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے رب کریم بعضی جگہوں پہ افطاری کا وقت ہے، یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اے رب کریم ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اللہ جی ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اللہ ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اے رب کریم ہمیں آپ کی محبت کی ضرورت ہے، اے رب کریم ہمیں آپ کے تعلق کی ضرورت ہے، اے رب کریم ہمیں آپ ہمارے اوپر خصوصی فضل و کرم فرمائیے۔ اے رب کریم آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے، اے رب کریم دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے کافی ہو جائیے۔
اے میرے مالک ہم کمزور ہیں، اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ معاف کر دیجئے، ہمارے نفس ہمارا کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں شیطان اور اس کی ذریت سے ہمیں اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں اور ہماری اولادوں میں کسی ایک کو بھی کفر پہ نہ جانے دیجئے گا۔ اے رب کریم یہ جو نعمت دین آپ نے ہمیں عطا کی ہے، اے اللہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اے میرے مالک ہمارے سے اس نعمت کے اوپر ہمیں اس قائم رکھیے گا اور ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں میں شامل فرما لیجئے گا۔ اے رب کریم ہمارے علماء اور مشائخ کی حفاظت فرمائیے۔ اے رب کریم جو دین کا کام کر رہے ہیں کسی بھی شکل میں، یا اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ اے رب کریم دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے رب کریم ہم جو تزکیہ نفس کی محنت کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دیجئے اور ہمیں تصفیہ قلب عطا فرما دیجئے، ہمارے اندر سے اخلاق رذیلہ کو، شہوات کو، غصے کو، کینے کو، حسد کو دور کر دیجئے اور ہمیں اپنے عافیت عطا فرما دیجئے۔ رب کریم جو خیریں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ان خیروں میں ہمیں حصہ عطا فرمائیے۔ رب کریم جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ عطا فرما دیجئے۔ رب کریم ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیجئے۔ میرے مالک ہم سب کو جنت کا پروانہ عطا کر دیجئے۔ اے میرے اللہ ہم کوئی پہلے بندے نہیں ہوں گے، اے پیارے اللہ آپ نے اس سے پہلے بھی دنیا میں لوگوں کو جنت کے پروانے عطا فرمائے ہیں۔ اے رب کریم آج اپنے اس رحمت کے بڑے مہینے میں، یا اللہ آج اس رمضان کی رحمتوں سے ہمیں بھی جنت کا پروانہ عطا کر دیجئے اور ہمیں عافیت عطا کر دیجئے۔ اے میرے مالک ہم سب کو جہنم سے بچا لیجئے، اس کے دیکھنے سے بھی بچا لیجئے، اس کی بو سے بھی بچا لیجئے۔ اے رب کریم ہم پر اپنی رحمت کی نازل فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ یا اللہ جو گھروں میں عورتیں خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اے رب کریم آپ ان کو خصوصی اجر و بدلہ عطا فرمائیے، ان کی ان خدمتوں کو قبول فرما لیجئے اور ان کو من چاہیے یا اللہ عافیت والی نعمتیں عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ جو عورتیں خدمت کی وجہ سے بیمار ہو جاتی ہیں، یا اللہ آپ ان کے صحت عطا فرمائیے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے رب کریم گھر کی تمام عورتوں اور بچیوں کو اور خدمت گزاروں کو یا اللہ اپنے جناب سے بہترین فضل عطا فرمائیے اور بدلہ عطا فرمائیے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔